السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر، جو کہ ہے خودکشی یا سوسائڈ۔ آئیے پہلے یہ معلوم کریں کہ لوگ اس طرح کے سنگین گناہ کا انتخاب کیوں کرتے ہیں اور زندگی میں یہ سخت قدم کیوں اٹھاتے ہیں۔ خودکشی کیوں؟ لگاتار درد، تکلیف یا غم یا ذلت کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ناقابل برداشت سمجھا جاتا ہے، جیسے ریگنگ، عصمت دری، اپنے قریبی رشتہ داروں کی کمی، تکلیف دہ بیماریوں کے بعد خودکشی، گھر کے افراد کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہ ہونا، کاروبار یا فارم میں نقصان، دوسروں کی زندگی میں بوجھ یا رکاوٹ بننا، جیسے مستقل بستر پر بیمار ہو جانا، ملازمت کی کمی، بیماری جس کے علاج کے لیے بے انتہا خرچ ہو، زندگی میں کوئی امید اور دلچسپی نہ ہو یعنی ڈپریشن، اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات نہ ہو، اللہ پر اور آخرت پر بھروسہ نہ کرنا۔ اسلام میں خودکشی ایک سنگین گناہ ہے، یہ علم نہ رکھنا۔ خودکشی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور جو اس کو کرتا ہے اسے جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے سزا دے گا جیسے وہ خودکشی کرتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے پھینک دے گا اور خود کو مار ڈالے گا، وہ خود کو دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو شخص زہر پیتا ہے اور اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں زہر پیتا رہے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو لوہے کے ٹکڑے سے مار ڈالے گا، وہی لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ ہمیشہ ہماری شناخت کو یاد رکھیں، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدا رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے خاتمے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو خودکشی کرتا ہے اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ اللہ کا غلام ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ استطاعت سے بالاتر نہیں ہے اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے شاید برداشت نہ کریں، لیکن اللہ پر ناانصافی کا الزام لگانا چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی کو ذہن میں یاد رکھنا چاہیے۔ زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں وہی اہم ہے۔ اگر ہم صبر اور شکر کے ساتھ رد عمل دیتے ہیں تو ہم بہت خوش قسمت اور کامیاب ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟
جبکہ ابھی تک آپ کے پاس اس طرح کا امتحان نہیں آیا جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ ان کو غربت اور سختی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ ان کے رسول اور ان لوگوں کے لیے ہلچل مچ گئی۔ جو لوگ ایمان لائے وہ پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب ہے؟ بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا یعنی اس کی لذتوں اور مدتوں کو آخرت کے مقابلے میں پانی کی مقدار کی طرح ہے۔ ایک شخص جب وہ اپنی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے تو انگلی نکال کر جو پانی ہاتھ میں رہ گیا وہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہم ایسے ہی ہیں جیسے مسافر کچھ دیر گیسٹ ہاؤس میں رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو تھام لیا اور کہا، دنیا میں کسی اجنبی یا راہ سفر کی طرح رہو۔ اور اللہ کہتے ہیں، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی مشکلات کو یاد رکھنا چاہیے جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو حاضر ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو پیدائش سے ہی اندھے ہیں، حادثے میں دونوں آنکھیں یا پیر کھو چکے ہیں۔ ان بچوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے جنگوں میں اپنے والدین اور گھر کے ممبروں کو کھو دیا ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر غور کریں جنہیں اپنے بچوں کے لیے کھانا اور رہائش حاصل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کچھ مستقل بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان ماؤں کی اذیت پر غور کریں جنہوں نے اپنے بچوں کو گود میں مرتے ہوئے دیکھا۔ ان قیدیوں کے بارے میں سوچئے جو بے گناہ ہیں لیکن جیل میں اذیت ناک ہیں اور برسوں سے بچوں اور شریک حیات سے الگ ہیں۔ ان بہنوں کو دیکھیے جن کی عصمت دری کی گئی ہے لیکن لوگ اس کی مدد کرنے کے بجائے ان سے منہ پھیر گئے ہیں۔ وہ خواتین جو اپنے شوہروں اور سسرالیوں کے جہیز کے الزام میں خاموشی سے برداشت کرتی ہیں۔ خودکشی اس کا حل نہیں ہے۔ ہمیں آخر تک لڑنا چاہیے۔ ہمیں فرار ہونے کے بجائے پریشانی میں مبتلا ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کھوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارا نہیں ہوتا۔ ہمیں آنے والی مشکلات کے مقصد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ ہماری حیثیت بلند کرنا یا گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو نہ تھکن، نہ بیماری، نہ غم، نہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے اسے کانٹے سے ملنے والا درد ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ اللہ اس کے لیے اپنے کچھ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ کی اطاعت میں ہماری کوتاہیوں کے لیے بھی ایک اشارہ تاکہ ہم موت سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہمیں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ خودکشی کے نتائج کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ خودکشی کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا۔ ہم دوسروں کو بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ خودکشی کی سزا کو یاد رکھیں۔ ذہنی تناؤ میں مبتلا یعنی ڈپریشن یا خودکشی کے بارے میں بار بار خیالات پیدا کرنے والے افراد کے لیے دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے جس کے مناسب علاج کی ضرورت ہے۔ والدین اور گارجین کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے خودکشی کے مضر اثرات کے بارے میں کاؤنسل کریں تاکہ ان کا اللہ پر پختہ یقین ہو اور مشکل وقت میں ہمیشہ لڑنے اور مضبوط رہنے کا جذبہ ہو۔